میرے بھائی میں تو ایک ان پڑھ جا بندہ ہاں تو تسی آپ سمجھاؤ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ ختم نبوت ساری سمجھ کے مطابق تے اے وے کہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی یا بعدی سرکار فرماندے نے۔ اور قرآن پاک دی نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جی قرآن پاک تے یہ نص قطعی دے وچوں ثابت ہے۔ اگر کوئی تواڈے کول دلائل ہے نا تے دسو، قرآن تے نص قطعی دے مد مقابل کوئی قرآن دی اور آیت کوئی دسو نا کہ جہاں ختم نبوت کوئی نبی آ سکتا ہوئے تے دسو۔ جی اسی ماننے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے تے اسی اس چیز نو ماننے ہیں جناب علی۔ تہاڈا عیسیٰ علیہ السلام نال کی حوالہ دین دا کی مقصد ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ نے اتنے دعویٰ جات کیے ہیں، اب اس پر جب دلیل مانگتے ہیں تو آپ جو ہے وہ موضوع چینج کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ جب آپ غلط عقیدہ بناتے ہیں تو پھر آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے گھر پر یہ من گھڑت عقیدہ جو ختم نبوت کا بنایا ہوا ہے اور آپ پاکستان میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہاں پر تو آپ لوگوں کو بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو آپ کو اس کی دلیل دینا ہوگی نا۔ ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں جی کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری سانس میں کہتے ہیں جی ایک نبی نہیں آنا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی وہ امتی ہوگا، پھر کہتے ہیں جی امتی نبی ہوگا، پھر کہتے ہیں نہیں جی اب وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کے عقائد ہیں۔ آپ لوگوں کو چکر نہیں آتے یہ ساری چیزیں سوچ کر؟ ان لوگوں کو چکر دیتے ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہوں۔ آپ کے بزرگ چشتی رسول اللہ پڑھتے تھے، شبلی رسول اللہ پڑھتے تھے، انگریز رسول اللہ پڑھتے تھے، ہاں جی، اور اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ سارے مسلمان تھے ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تب بھی مسلمان نہیں ہوں۔ مولوی صاحب کمال کرتے ہیں آپ۔ بھائی آپ کون ہو تسی جناب علی؟ کون سا بول رہے ہو؟ تے تہاڈا نمبر تہاڈے کول میرا نمبر کیویں آ گیا ہے؟ کتھوں نمبر لیا تے کیویں لیا تے کس مقصد واسطے گروپ بنایا ہے؟ کی مقصد تہاڈا جناب علی؟ جی پرسوں میرا موبائل کسی دوست کول سی، دوست تہاڈی میرے خیال کوئی گل بات بھی ہوئی ہے اس طرح دی، جھڑپ بڑپ ہوئی ماڑی موٹی، کی چکر ہے مینوں ذرا سمجھاؤ تے تہاڈا نمبر میرا نمبر تہاڈے کول کیویں آیا جناب علی؟ تے گروپ دا مقصد کی ہے؟ تے گروپ دا ایڈمین کیڑا جے تے کی تعارف ہے تہاڈا؟ کتھوں بول رہے ہو؟ جی الحمدللہ ختم نبوت تے ساڈی جان بھی حاضر ہے جناب علی، ساڈا مال حاضر ہے، سارا کچھ حاضر ہے۔ ختم نبوت سبحان اللہ کیا بات ہے جناب علی۔ ختم نبوت کس طرح گفتگو یعنی کی مقصد ہے کہ کس طرح کرنا چاہتے ہو ختم نبوت؟ یعنی کہ ذرا وائس سے جاؤ، وائس سے جی میسج مینوں پڑھنا نہیں ہوندا جناب علی، میں نہ کوئی پڑھیا ہوا نہیں ہے۔ جی میں تو بس نوکر ہی ہوں ختم نبوت جناب علی، علماء دا نوکر ہوں میں، میسج میں نہیں پڑھنا ہوندا تو تسی ذرا وائس سے جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت ہے کہ یہ پہلے وہ تے دس دو انہوں نے۔ گروپ تسی بنایا ہے ختم نبوت دا تے ساڈی رہنمائی کرو، تسی ختم نبوت کی چیز ہے جناب علی؟ نبوت دا معنی کی ہے تے ختم دا معنی کی ہے جناب علی؟ یہ بارے ذرا کوئی ساڈی اصلاح فرما سکتے ہو؟ جی محترم، اسی واسطے گروپ بنایا تاکہ تہاڈے ورگے جڑے دوست علم رکھن والے نے وہ سانوں آ کے سمجھان اتنے کہ کی ہے، یہ اسی سمجھن واسطے کھولیا ہے، کیونکہ ساڈا تے اداں دا کوئی عقیدہ نہیں، تہاڈے لوکاں دا عقیدہ ہے۔ اسی ویکھدے ہاں ٹی ویاں تے جمپاں مار کے سٹیجاں تے پورا میدان چ تھرتھلی پائی ہوندی ہے،
وہ کی ہے ختم نبوت، وہ سمجھنے واسطے کھولیا کرو۔ وہ جڑا ایکو ساؤنڈ لا کے نہیں پورے میدان چ پورے محلے چ ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت، وہ سمجھن واسطے ایک گروپ بنایا۔ تہاڈے ورگے علمی دوست آندے نے تے وہ سانوں تھوڑا دستے نے کہ کی ہے، تے تسی بھی دسو کہ کی ہے۔ میرے بھائی میں تے ایک ان پڑھ جا بندہ ہاں، تے تسی آپ سمجھاؤ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ ختم نبوت ساڈی سمجھ دے مطابق تے اے وے کہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی یا بعدی سرکار فرماندے نے۔ اور قرآن پاک دی نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جی قرآن پاک تے یہ نص قطعی دے وچوں ثابت ہے۔ اگر کوئی تواڈے کول دلائل ہے نا تے دسو، قرآن تے نص قطعی دے مد مقابل کوئی قرآن دی اور آیت کوئی دسو نا کہ جہاں ختم نبوت کوئی نبی آ سکتا ہوئے تے دسو۔ میرے سونے وائے سے چاہو، مینوں اردو پڑھنی نہیں ہوندی، تے اپنا تعارف ہی کراؤ، تسی کون ہو، کتھوں بول رہے؟ میرے چان وائے سے چاہو، وائے سے چاہ، وائے سے میں وہ تو میسج کر دیتا ہے جناب علی، خاتم النبیین دا مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے۔ تسی دسو ہن اپنا تسی دلیل دیو کہ کی صورتحال ہے تواڈی، کی دسنا پوچھنا چاہتے؟ جو تسی کہندے ہو کہ جی ہن کسے نبی نے نہیں آنا، تو مطلب کسے بھی نبی نے نہیں آنا؟ یہ کہڑے مسلک دا عقیدہ ہے؟ بریلویاں دا عقیدہ ہے کہ کسی نبی نے نہیں آنا؟ یہ جڑے نبی نے نہیں آنا تسی انہوں مشروط مندے ہو یا غیر مشروط مندے ہو؟ تھوڑا واضح کر دو اپنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ ارشد سیالوی صاحب جڑے نے یہ تے بہت وڈے خطیب لگ رہے نے، کی خیال ہے؟ میں ارشد سیالوی نہیں، ارشد سیالوی میرے دوست نے، انہوں دی اپنی تصویر لائی ہوئی، میں ایک سادہ جا بندہ ہاں، مینوں تسی اپنی گل بات سمجھاؤ جناب علی۔ اگر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو دسو کس لحاظ نال، تسی اپنے دلائل دے وہ کس لحاظ نال آ سکتا؟ جناب پیارے بھائی محترم، کیا تانوں پتہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے انہاں تشریف لے آنا ہے، وہ آسماناں تے زندہ موجود نے، کی خیال ہے؟ جی مولوی مولانا ارشد سیالوی صاحب، یہ لکھ دو ذرا اتنے ایک دفعہ اردو دے اندر تسے کیا جی ہوں کسی نبی نے نہیں آنا، تے میں تڑ کو پوچھا ہے کہ یہ کہڑے مسلک دا عقیدہ ہے؟ بریلویاں دا یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی نے ہوں نہیں آنا؟ کیونکہ باقی مسالک تے ایک نبی دا انتظار کر رہے ہیں، تسی ایک علیحدہ ہی عقیدہ اتنے بیان کر دیتا ہے کہ جی ہوں کسی نبی نے نہیں آنا۔ ساڈے نمبر دے اوتے بھی ارشد ہی لکھیا ہویا وے، مطلب انی دوستی ہے اپنے دوست نال کہ نام بھی انہاں دا یوز کرن دے ہو تے آئی ڈی تے تصویر بھی انہاں دی یوز کرن دے ہو۔ تسی بریلوی ہو نا؟ جی پیارے بھائی، تہاڈا عقیدہ کی ہے نبی آنا ہے؟ جے نبی آنا ہے تو ثابت کرو، قرآن پاک کی آیت کو دسو، نص قطعی تو ثابت کرو، حدیث تو ثابت کرو، کسی پاس کو ثابت کرو نبی آنا ہے تو ثابت کرو نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر تسی کوئی عامدی مسلمان ہو، کی ہو تسی، کیڑی شے ہو، تسی اپنا کوئی عقیدہ سانو ثابت کرو کہ نبی آنا ہے، قرآن دی آیت دسو یا کوئی حدیث دسو کہ جہدے وچ حکم ہوئے کہ نبی آنا ہے۔ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا کوئی ہوں، تسی جڑی گل بات کر رہے ہو وہ دے مطابق مینوں ذرا سمجھاؤ کہ نبی اگر کوئی آ سکتا ہے تو دسو، قرآن دی آیت کوئی پڑھ کے دسو نا مینوں۔ میں تعارف تو پوچھیا، تہاڈا تعارف کی ہے تے میرا نمبر تہاڈے کول کیویں آیا جناب؟
جناب تسی یہ کہہ دیو کہ جڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثاں دے وچ حضرت عیسیٰ ابن مریم دے آسمان تو نازل ہون دا ذکر کیتا ہے اونوں تسی نہیں مانتے تے پھر تانوں قرآن تو وہا دینے ہیں تسی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان تو نازل ہونا ہے آسمان تے زندہ موجود نے کی خیال ہے؟ جی مولوی صاحب تسی جڑا اپنا دعویٰ پیش کیتا ہے کہ جی کوئی نبی نہیں آنا یہ کتھوں لیا ویچ کوئی شرط تے نہیں ہے گی تسی اینوں مشروط ماندے ہو یا اینوں غیر مشروط ماندے ہو اپنے اس دعوے دے اندر کہ کسی نبی نے ہن نہیں آنا اور کیڑے مسلک دا عقیدہ ہے کیونکہ میں تے دیوبندیاں دا عقیدہ جاندا ہاں اوتے ایک نبی دے انتظار چ نے وہابی بھی ایک نبی دے انتظار چ نے تے تسی یہ بریلویاں دا عقیدہ ہی ہویا نا پھر شیعہ دا تے ہے ہی نہیں تے کیوں گھبراندے ہو اپنے آپ نوں بریلوی کہلان چ کوئی شرمندگی دی گل تھوڑی ہے بریلوی ہونا کوئی جرم تھوڑی ہے جی جی اسی ماننے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ٹھیک ہے نا جی انہوں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے تے اسی اس چیز نو ماننے ہیں جناب علی تہاڈا عیسیٰ علیہ السلام نال کی حوالہ دین دا کی مقصد ہے؟ مقصد جناب یہ وے کہ ایک پاسے تسی آندے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعدوں کسی نبی نے نہیں آنا تے دوسرے پاسے آندے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے انہوں نے آنا ہے تے کیا جدوں انہوں نے آنا ہے تے انہوں نے نبی نہیں ہونا یہ ہن تے تسی اوتے کہندے سی جی کسے نبی نے نہیں آنا تے ہن کس طرح کہندے ایک نبی نے آنا ہے 2 منٹ دے اندر یہ کدا چینج کر لیا جی مولوی صاحب ارشد سیالوی صاحب اے دے اندر تسی کہندے ہو جی کسے نبی نے نہیں آنا یہ ہن 3 منٹ ہی اجے گزرے نے تے تسی ہن کہندے ہو جی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے جڑے بنی اسرائیل دے نبی سی یہ 5 منٹ ٹوٹل میرے خیال نہیں ہوئے تو تسی اپنا عقیدہ چینج بھی کر لیں اتنی جلدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ساڈے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے ٹھیک ہے نا جو امتی بن کے آن گے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے تسی یہ طے کر لو کہ نبی نے آنا ہے کہ نہیں آنا پہلے تسی دعویٰ کیتا جی کسے نبی نے نہیں آنا جو آخری نبی نے یہ 2-3 منٹ ہی ہوئے نے تو تسی ہن چینج ہو گئے تسی کہندے ہو جی ایک نبی نے آنا ہے پہلے ایک گل تے رک جاؤ کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ایک نبی نے پھر آخری آخری نبی تے نہ ہوئے ایک نبی نے تے آنا ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ اللہ دے نبی نے تے کیا تہاڈے مطابق انہاں دی نبوت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ انہاں کولوں واپس لے لے گا کی خیال ہے او بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی ماننے ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ساڈے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے ٹھیک ہے نا جی تسی اپنی اندر دی بات کھولو تسی مین پوائنٹ کیڑا رکھنا چاہندے ہو سانو او سمجھاؤ ٹھیک ہے نا جی میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آن دا انکار نہیں کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن کے آن گے ٹھیک ہے نا جی جبکہ وہ آ کے یہ نہیں آکھن گے کہ میں نبی ہوں تے میرا تسی کلمہ پڑھو یہ نہیں آکھن گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اسلام دی تبلیغ کرن گے اور آپ دے ہی یعنی کہ کلمہ پڑھن گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مولوی صاحب تسی پہلے کیا جی وہ آخری نبی نے ہوں تسی کہندے ہو جی انہوں نے آنا میں وہ امتی ہے نہیں امتی ہے نے کہ نہیں نے وہ تے بعد چ دیکھ لینے ہیں نا پھر تاڑیاں کتاباں چوں تاڑے امام صاحب دی کتاباں چوں کڈ لینے ہیں پر نبی تے ہن آ رہا تے پھر تاڑا دعویٰ تے ٹوٹ گیا کہ کوئی نبی نے نہیں آنا جی وہ آخری نبی نے آخری نبی تے پھر نہ ہوئے کی خیال ہے تسی اپنی 2 آڈیو چ اپنا دعویٰ جڑا وے خود ہی توڑ دیتا ہے پہلے تسی دعویٰ کیتا جی وہ آخری نبی نے ہوں تسی آڈیو کیتے نے جی حضرت عیسیٰ السلام نے آنا میں تو نبی تے آ رہا ہے دعویٰ تاڑا فنش ہو گیا ان کے تو خود کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ وہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے وہ لگا دیتے ہیں ابھی اب پتہ نہیں ان کے امام سچے ہیں کہ یہ سچے ہیں
وہ میرے سونے گل نو سمجھ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے تے آپ دا امتی بن کے آنا ہے، اور آپ دے ہی اسلام نو مننا ہے، آپ دا ہی کلمہ پڑھنا ہے، آپ دے ہی کلمے دی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دین اسلام دی تبلیغ کرنی ہے۔ مولوی صاحب وہ جڑے حضرت عیسیٰ السلام نبوت انہوں کو واپس لے لی گئی ہے، ہن ریٹائر ہو گئے نے، ہن نبی نہیں رہے۔ پیارے بھائی یہ دسو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ اس ٹائم آسمانت زندہ موجود نے، ٹھیک ہے؟ تے یہ دس دیو کہ وہ نبی ہون ہے نے کہ نہیں ہے، تے جڑی انہاں دی نبوت ہے وہ کدوں واپس لئی گئی ہے؟ جدوں آسمانت چکے گئے سن ادوں لئی گئی سی کہ جدوں اترن گے ادوں لئی جائے گی؟ یہ دس دیو۔ یہ کتنے لکھیا ہوئے کہ انہوں کو نبوت جڑی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے؟ تاڑے امام جڑے نے اعلیٰ حضرت ہوتے اپنی کتاب چ لکھ دینے کہ وہ فیل ہو گئے سی تو پہلی باری آئے سی، تے نبی جڑے نے وہ فیل بھی ہو جاندے نے، تے اودی وجہ تو ہی پھر انہوں کو نبوت واپس لے لی کیونکہ فیل ہو گئے سی۔ یہ تسی کتنے پڑھے ہے؟ تسی اے ثابت کر دو تسی عیسائی ہو، تسی مرزائی ہو، تسی کی قادیانی ہو، تسی کی ہو، تسی اس چیز نو ثابت کرو، تسی کی ثابت کرنا کی چاہندے ہو، تسی اے دسو۔ ثابت نہیں کر رہے جناب، تہاڈے کولوں پوچھ رہے ہیں، تسی عالم ہے ہو، یہ دسو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے انہاں دی نبوت کدوں واپس لے گئی؟ جدوں چکے گئے کہ جدوں نازل ہون گے؟ یہ دس دیو ذرا۔ بھائی میں آخیا میں عالم نہیں، میں ایک سادہ جا بندہ واں، جٹ جا بندہ واں، تسی اے دسو تسی تہاڈا عقیدہ کی ہے، تہاڈا اپنا عقیدہ کی ہے؟ تسی عیسائی ہو، مرزائی ہو، تسی کی ہو دے مطابق گل بات کریے۔ تسی جو آ کے اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا کہ جی جناب تانوں بس پوچھن دا پتہ ہے، دسن دا نہیں پتہ ہےگا۔ پہلا اے تے دسو کہ تسی بریلوی ہو کہ کی ہو؟ تسی بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے فرقے نے، دسو کیڑا فرقہ ہے تہاڈا؟ یہ تے دسو، پھر تانوں اپنا بھی دسنے ہے۔ ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو، کی خیال ہے؟ اپنا دسو فرقہ تے تانوں ہنے دس دینے ہیں ساڈا کی عقیدہ ہے، کی خیال ہے؟ تسی جو آ کے اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا کہ جی اپنی پہلی آڈیو چ کہ جی وہ آخری نبی نے، کوئی نبی نہیں آئے گا، 3 منٹ بعد تسی چینج ہو گیا عقیدہ ہی تہاڈا، جدوں سی بوجھ لیا کہ تسی بریلوی ہو، تے اعلیٰ حضرت تے کہندے نے حضرت عیسیٰ السلام نے آنا ہے کیونکہ فیل ہو گئے سی، تسی ہن کہندے ہو نہیں جی وہ نبی نہیں ہون گے، تے پھر تنوں اعلیٰ حضرت دی کتاب چ دکھا دیے کہ وہ نبی ہون گے، ہن تسی کہندے جی امتی نبی ہون گے، تو دوست پوچھ رہے نے قرآن پاک دی آیت کڈو جس چ لکھا ہے کہ ہن جی نبوت اور شریعتی نبی نہیں، ہن امتی نبی ہو کے آن گے، وہ دکھاؤ ہونی تھے۔ سمیع اللہ بھائی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، بول کے گل کرو۔ تہاڈے میسج ہو رہے ہو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ وہ آدھے بس میں سن سکنا وا، ویکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا ہے، نہیں سمجھے بھائی جان؟ اگر یہ بریلوی ہیں تو اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ بتا کیوں نہیں رہے یہ مولوی صاحب کہ یہ بریلوی ہیں؟ اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے؟ یہ بات انہیں اوپر بتائی گئی ہے کہ بریلوی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بھی اعلیٰ حضرت نے اگر کچھ غلط لکھ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو وہ نہیں دکھائیں گے، ایٹ لیسٹ قرآن پاک میں سے تو دکھائیں نا کہ وہ اب امتی نبی بن کر آئیں گے، یہ تو دکھا دینا۔ اپنا دعویٰ انہوں نے خود ہی توڑ دیا، پہلے انہوں نے کہا جی نبی کوئی نہیں آئے گا، جی وہ آخری نبی ہیں، 3 منٹ بھی گزرے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی اب ایک نبی نے آنا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے گیس کر لیا ہے کہ یہ بریلوی ہیں، تو بریلوی تو ایک نبی کے انتظار میں ہے۔ بھائی جان وہ رضا خان بریلوی صاحب کو محدث سمجھتے ہیں، تو وہ اگر مان گئے کہ وہ بریلوی ہیں تو آپ نے تو اسی وقت ان کا حوالہ لگا دینا، پھر اس کا وہ کیا کریں گے، جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے وہ ڈر رہے ہیں، انہوں نے نہیں بتانا کہ وہ بریلوی ہیں، آپ پوچھتے نہیں جتنے مرضی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دعوے ہم نے دلیل دینی ہے کہ آپ نے بھی دینی ہے؟ کوئی آپ نے بھی کوئی دلیل دینی ہے کہ نہیں دینی؟ کیا ہم سے پوچھ رہی ہیں؟ پہلے آپ اپنے ختم نبوت رہے، آپ نے اپنا گروپ بنایا ہے، آپ اپنا کچھ دلیل دے، آپ اپنا ثابت کریں۔ میں نے یہ بھی تو پوچھا ہے نا آپ سے کہ آپ ثابت کر دیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی تسی حدیث دس دیو
یا قرآن پاک دی آیت دس دیو، تسی اپنا یہ دلیل تے دیو نا پہلا سانو۔ جی جی الحمدللہ، اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان شاہ صاحب بریلوی ہیں اور ہم بھی بریلوی ہیں۔ آپ اپنا ثابت کریں قرآن سے یا حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت آئے گی، نبوت کو کوئی اعلان کرے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی پاک کے امتی بن کے آئیں گے، وہ نبی ضرور ہوں گے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بات کریں گے اور حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کتاب۔ ہاں جی، گل یہ وے کہ تسی ایک دعویٰ کیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نال ہی تسی کہہ دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے نبی نے، جے تسی آندے ہو کہ انہوں نے نبی جڑی نہیں رہنا، انہوں نے نبی نہیں رہے ہے تے یہ دس دیو کہ اس ٹائم انہوں دی نبوت واپس لئی گئی، جدوں چکے گئے کہ جدوں اترن گے، یہ دس دیو ذرا کی خیال ہے؟ تسی اپنا دعویٰ کیتا ہے تے انہوں ثابت کرو نا، نسو نہ دے تو ذرا اپنے دعوے تے قائم رہو تے دی دلیل دیو، کی خیال ہے؟ جی محترم ارشد سیالوی صاحب، علامہ صاحب، کیا ثابت کرنا؟ ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کا ہے جو آپ اسٹیج پر ہار وار ڈال کے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور پوری عوام پورے محلے کو تنگ کیا ہوتا ہے، یہ ختم نبوت زندہ بادی کو ساؤنڈ لگا کے، تو وہ دیکھ لیں 3-4 منٹ ہی لگے ٹوٹل، آپ نے اپنا جو دعویٰ تھا اس کو تبدیل کیا، آپ نے کہا جی ایک نبی آ سکتا ہے، حالانکہ آپ اپنے اوپر کہا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ امتی نبی نہیں آنا، تو آپ کو اس دعوے میں کہنا چاہیے تھا کہ کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا لیکن امتی نبی آ سکتا ہے، تو پھر تو بات ٹھیک تھی نا۔ آپ نے کہا جی کوئی نبی نہیں آنا، حالانکہ میں نے آپ سے 2-3 دفعہ پوچھا جی اس میں کوئی شرط تو نہیں ہے، یہ شرط کے بغیر ہے کوئی پرانا، آپ نے کہا نہیں جی آخری نبی ہے، 3 منٹ میں آپ نے کہا جی ایک نبی نے آنا ہے۔ اب آپ نے کہا جی وہ نبی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں امتی ہوں گے، تو وہ قرآن پاک سے دکھائیں کدھر ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن کے آن گے، آپ دی نبوت ہے، آپ سرکار اپنے دین اسلام میں بار بار کہہ رہے ہیں، تو میری گل دی سمجھ کیوں نہیں لگ رہی؟ تانوں میری اس بات کی سمجھ کیوں نہیں لگ رہی؟ اگر تواڈے کول کوئی حوالہ ہے تو تسی دیو۔ مولوی صاحب یہ بھی دکھاؤ نا قرآن چ کتے لکھیا ہے کہ وہ امتی نبی بن کے آن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کتے لکھیا ہے؟ وہ لاؤ نا آیت۔ مولوی صاحب وہ قرآن پاک کی وہ آیت لگائیں جہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ وہ اب امتی نبی بن کر آئیں گے، وہ لگا دیں، جزاک اللہ۔ میں تو کہنا وا کہ جڑے مولوی صاحب کہندے نے کہ یہ تصویر چ میں نہیں ہے نہ ہی میرا نام ہے، انہوں نے فون کر کے پوچھ لین، ٹائم تے قیامت تک دا ہے۔ بس پھر ٹائم قیامت تک دیتے، پھر تیار بھی ہو جو قیامت تک انتظار کرنا، قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کو پوچھ کے تمہیں دسے گا، یہ نہیں دستے تمہیں کچھ۔ وہ ویسے بھی چلے گئے نے میرا خیال، ضروری کم پہ گیا انہوں نے، پورے محلے نو انہوں نے پریشان کیتا ہوندا ہے، پورے شہر نو ایکو ساؤنڈ لا کے تے روشنیاں لائٹاں لا کے پورے محلے نو تنگ کیتا ہوندا ہے، پوری تھرتھلی مچائی ہوندی ہے، تے جے پوچھ لو تو اگوں کہندے نے تسی بجو کی یہ ختم نبوت۔ میرے بھائی میں تے ایک ان پڑھ جا بندہ ہاں، تو تسی آپ سمجھاؤ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ ختم نبوت ساڈی سمجھ دے مطابق تے اے وے کہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی یا بعدی سرکار فرماندے نے، اور قرآن پاک دی نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جی قرآن پاک تے یہ نص قطعی دے وچوں ثابت ہے، اگر کوئی تواڈے کول دلائل ہے نا تے دسو، قرآن تے نص قطعی دے مد مقابل کوئی قرآن دی اور آیت کوئی دسو نا کہ جہاں ختم نبوت کوئی نبی آ سکتا ہوئے تے دسو۔
اچھا تسی آمدی ہو، لگ گئی سمجھ، تسی آمدی ہو، مرزا قادیانی منن والے ہو، تہاڈا اسلام نال یعنی کہ کوئی تعلق نہیں، تسی مسلمان نہیں، تسی مرزا قادیانی منن والے ہو آئین پاکستان دے مطابق جی۔ اچھا میں تہاڈے اگے گزارش کرنا چاہنا، میں کدھر چلا گیا سا کام جی، میں ہونا ہے جناب علی، تسی لگتا بہت ہی تیز ترار ہو، بہت چلاک ہو تسی جی۔ ہر نبی دا ایک کلمہ ہوندا ہے، ہر نبی دا ایک نام ہوندا ہے، ہر نبی دی ایک زبان ہوندی ہے۔ دوستو تواڈے نبی دا کلمہ کی ہے، تواڈے نبی دی زبان کی ہے، اور ہر نبی دی زبان وچ وحی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تواڈے نبی نو کس زبان دے اندر وحی آئی ہے، تواڈے نبی دی کتاب کیڑی ہے، تواڈے نبی دا نام کی ہے، تواڈے نبی دا کلمہ کی ہے۔ ہر نبی دا ایک کلمہ ہوندا ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، سب انبیاء کرام دا ایک کلمہ ہوندا ہے۔ تواڈے نبی دا کلمہ کی ہے، مینوں یہ دسو جنوں تسی مندے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی نو تسی دسو۔ مرزائیا تینوں میرے اعلیٰ حضرت نے سٹا ماریاں نے، تینوں چبدیاں نے جی۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان شاہ صاحب نے جڑیاں سٹا مار دتیاں نے، وہ تیریاں نسلاں نہیں بول دیاں جناب، تے تو انہاں دے خلاف بک بک نہ کریا کر، مناسب نہیں۔ اول تے کہ اسی مسلمان ہاں تے تو احمدی ہے تے تیرا کم ہو رہے، ساڈا سسٹم ہو رہے، تیرا ہو رہے، تے تینوں یہ نمبر ساڈا کنے دیتا ہے؟ تو سانو اپنے گروپ چ آئی ڈی نہ کر، تیری مہربانی، تو سانو چھڑ دے ساڈی جان، تو اپنی لین تے جویں لگا صحیح لگا رہے، جویں اسی لگے ہیں صحیح لگے ہیں ہاں جی۔ یہ ساڈا کلمہ تے وہی ہے، پر تہاڈا سنے ہے چشتی رسول اللہ ہے کہ پتہ نہیں شبلی رسول اللہ ہے کہ پتہ نہیں انگریز رسول اللہ ہے، تہاڈا کیڑا ہے؟ پتر تیرے نبی دا کلمہ ہوئے تے تو مینوں دسیں ہاں جی۔ میں تے تینوں 2-3 دفعہ مثال دیتی ہے کہ جس طرح نبی آندے آئے نے، ہر ایک قسم دا کلمہ ہے ہر کسے دا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تینوں میں سمجھا تیرا، تیری عقل شریف وچ گل نہ وڑے تے میں کی کراں، تیری سمجھداری نو سٹن لگن والیاں نے۔ مولوی صاحب تسی وہ آیت لین گئے سی جس چ لکھیا سی کہ امتی نبی آ سکتا ہے، وہ پھر کی بنیا؟ وہ آیت ملی کہ نہیں؟ قیامت تے نہیں آئی، میں سو کے اٹھ گیا۔ مولوی صاحب پھر بھی نہیں دس رہے۔ مولوی صاحب وہ آیت لاؤ، کہانیاں کسی اللہ حضرت کتابہ چوں بھی پڑھ لیں گے۔ تو پتر یاد کریں گا کیڑی بلا نو میں چھیڑ بیٹھا نے گروپ میں سیٹ کر بیٹھا، میں صرف میں تینوں پکیا کرن ڈیا، اجے میں تینوں اندروں پھولن ڈیا وا، تینوں پھول لواں تو تیرا میں سٹاں بعد چ مارنیاں نے میں بد بلا۔ مولوی صاحب وہ آیت لاؤ، کہانیاں کسی اللہ حضرت کتابہ چوں بھی پڑھ لیں گے۔ تہاڈا جڑا مذہب ہے وہ اسی جانتے ہیں، دکھاواں گے بھی تانوں، لیکن اسی موضوع تے رہنا چاہنے ہیں۔ تسی وہ دعویٰ جڑا کیتا سی، جڑا خود تسی توڑ دیتا کہ جی امتی نبی نے آنا ہوئے، تے او دا ہن لاؤ پھر وہ کوئی آیت کڈ کے قرآن پاک چوں کہ بھی آ عقیدہ میں اس آیت چو لیا ہے، وہ آیت لاؤ۔ میرے بھائی میں تے ایک ان پڑھ جا بندہ ہاں، تے تسی آپ سمجھاؤ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ ختم نبوت ساڈی سمجھ دے مطابق تے اے وے کہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی یا بعدی سرکار فرماندے نے۔ اور قرآن پاک دی نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہے جی۔ قرآن پاک تے یہ نص قطعی دے وچوں ثابت ہے۔ اگر کوئی تواڈے کول دلائل ہے نا تے دسو، قرآن تے نص قطعی دے مد مقابل کوئی قرآن دی اور آیت کوئی دسو نا کہ جہاں ختم نبوت کوئی نبی آ سکتا ہوئے تے دسو۔ جی اسی ماننے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
انہوں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے تے اسی اس چیز نو ماننے ہیں جناب علی. تہاڈا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال کی حوالہ دین دا کی مقصد ہے؟ جلدی مولوی صاحب سائیکل دا ٹائر جڑا پنچر وہ نہیں چینج ہوتا جن جلدی عقیدہ چینج کر لیا 3 منٹ لگے سی ٹوٹل. جلدی مولوی صاحب سائیکل دا ٹائر جڑا پنچر وہ نہیں چینج ہوتا جن جلدی عقیدہ چینج کر لیا 3 منٹ لگے سی ٹوٹل. میرے چن میں 931 تو ثابت کیتا ہے، تو بھی تو کوئی ثابت کرنا مارنا کو مینوں دسنا. میں تے آیت پڑھی ہے نا ٹھیک ہے جی، تو بھی تو کچھ ثابت کر رہے، مد مقابل کوئی آیت پڑھنا مینوں پتہ لگے کہ تیرے علم دا کی ہے. ہاں جی میں 2 آیتاں پڑھ دیتی ہیں، تیری سمجھدانی نہ وڑن تے میرا کی قصور ہے دے وچ؟ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی علی شان ہے. سرکار ارشاد فرماندے لا نبی یا بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں جی اگر کوئی گل بات تیرے وچ ہے تے تو دس جی حدیث مبارکہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سلاسون کذابون دجالون، میرے تو بعد 30 ایسے جھوٹے نبی آن گے جڑے نبوت کا دعویٰ کرن گے. کیا ہے حدیث مبارکہ نہیں؟ کیا تو یہ نہیں آیت مبارکہ پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالک ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین؟ تو ایکو گل نو لے کے بیٹھ ہے، مینوں لگدا تو عیسائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آن گے نبی پاک دے امتی بن کے آن گے. آپ اپنی شریعت نہیں چلان گے کہ میری شریعت منو. نبی وہ ہوندا ہے جس کی شریعت چلائی جائے. آپ نو نبوت مل چکی ہے اور آپ نبی ہن بھی ہیں نے، یہ ساڈا اقرار ہے. اور آپ دے امتی بن کے آن گے، دین اسلام دی تبلیغ کرن گے، نبی پاک دی شرع دی تبلیغ کرن گے، ساڈے نبی دی تبلیغ دی شرع کرن گے. جدوں معراج والی رات تمام نبیاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو ثابت کر تواڈے مرزے نے بھی نماز پڑھی ہوئے. تواڈی دماغ وچ گل نہ پڑے تے ادھے وچ میرا کی قصور ہے؟ میرے کو دلیل منگے، تسی اپنی تے دلیل دیو نا، پہلا اپنا ثبوت پیش کرو نا. تسی کیویں نبی بنا لیا تو کیویں نبی بنے؟ کمال ہو. بل فرض جی میرے کول دلیل نہیں، میں اپنی بل فرض عارضی طور تے لا علمی دا اظہار کر رہا میں تیرے اگے. تو تیرے کول دلیل ہے تے دے دلیل کہ ساری گلاں تو اگلے کولوں پوچھنیاں نے. آپ تو ایڈا ایک ویلا ہے، تو اگلا سوال دے اگلا جواب کرے تے تو کدے واسطے تے آیا گروپ؟ جے تینوں ماڑی موٹی سمجھ بوجھ ہوندی تے تو دلیلاں نہ منگدا. ہاں جی وہ مولوی صاحب وہ جو تسی کیا سی جی آخری نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کتھے لکھیا ہوئے ہو گیا آخری نبی نے؟ جی میرے چن، میرے مکھن، میری ملائی مولوی صاحب، تسی دعویٰ کیتا سی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نے. 2 منٹ بعد ہی تسی دعویٰ چینج کر دیتا کہ جی ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نے. پھر تسی کیا جی ہن نبی نہیں ہون گے، پھر تسی کیا جی امتی نبی ہون گے. تو قرآن پاک چ کتنے لکھیا؟ وہی تو سارے دوستو آیت مانگ رہے نے کہ وہ آیت لاؤ تھے جتنے لکھیا ہوئے کہ ہن امتی نبی بن کے آ رہے نے، وہ لاؤ. جزاک اللہ. جی مولوی صاحب گالی گلوچ نہ بدتمیزی بد کلامی نہ کم نہیں چلنا، اتنے دلیل دینی پینی ہے. اتنے تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ دے سٹیج تے نہیں چڑھے ہوئے کہ تسی بولی جاؤ گے تسی جپا لا کے اچھی دونوں ہتھاں ہوا چ بلند کر کے کتے لبیک لبیک دے نعرے لاواں گے. اتنے جو گل کرو گے وہ دلیل تینوں دا پروف دینا پے گا. شکریہ. جے تہاڈے کول دلیل نہیں ہے تے اس عقیدے تو توبہ کرو، پھر اس عقیدے تو باز آ جاؤ. پھر جے تہاڈے کول دلیل نہیں پھر ایویں بڑے بڑے دعوے نہ کرو. جی نالے میں انہاں دے اندر پیٹا پھوڑ رہا وا، ویکھ رہا وا اندر کی بلا نے ذرا ظاہر تے ہو لین دے تے آپاں بعد جڑی سروس کرنی ہے نا انہاں یاد رکھنا ہے. یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، فتنہ پرور نے. انہاں نو پاکستان دے آئین دے مطابق انہاں نو اجازت ہی نہیں ہے جی نہ تبلیغ کرن دی، نہ اذان دین دی، نہ مصافحہ کرن دی، نہ سلام لین دی، نہ انہاں نو کسی قسم دا کوئی اپنا تبلیغ اپنے مذہب تبلیغ نہیں کر سکتے پاکستان دے آئین دے مطابق.
مولوی صاحب جو موضوع ہے اس پر رہیں، اس پر بات کریں. یہ بد کلامی، بد تہذیبی، یہ گالیاں، اس سے تو کچھ نہیں ہونا نا. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کو آپ نے خود توڑ دیا. پہلے آپ نے کہا جی کوئی نبی نہیں آئے گا، 3 منٹ کے بعد آپ نے کہا جی ایک نبی نہیں آنا ہے، 5 منٹ میں آپ نے کہا جی وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ تو امتی نبی ہوں گے. تو اب آپ کے ذمہ ہے کہ انہیں امتی نبی ثابت کریں، قرآن پاک کی وہ آیت لگائیں جہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ جی وہ امتی نبی بن گئے، وہ لگائیں. وہ ذوالفقار علی پٹو نے انہوں چنگا ٹھوکیا سی، انہوں نے دستخط کر دیتے سن کہ آئین پاکستان دے مطابق جن بھی انہیں سارے دائرہ اسلام تو خارج نے. مولوی صاحب کیا آپ آئین کو مانتے ہیں پاکستان کے؟ کیا آپ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ او بھائی موضوع پر آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں. آپ تو کہتے ایک لفظ پکڑ لیتے اس کا جواب دے دے، اس کا جواب دے دے. بھائی جواب سارے ہم نے دینے ہیں، آپ کو نہیں آتے. آپ اتنا لا علم ہے تو پھر آپ کا یہاں کیا لینے آئے ہیں بھائی؟ مولوی صاحب کہیں رک جائیں، آپ تو آگے آگے بھاگ رہے ہیں. ایسے گفتگو کرنے کا کیا مزہ آئے گا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایک موضوع چن لیں، کوئی ایک بات پر ٹھہرے. آپ نے دعویٰ جات بہت کر دی ہیں، ان کو سب کو تو دیکھنا پڑے گا. تسی مرزا غلام احمد صاحب دی تسی اپنا نبوت ثابت کرو نا قرآن چ حدیث چ. تسی اپنے دلائل تے دیو نا میرے پہلا. محترم ایک لفظ نہیں پکڑا نا. آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا. یہ تو آپ نے دعویٰ کر دیا تھا. پھر 3 منٹ کے بعد ہی آپ نے اپنا دعویٰ خود ہی توڑ دیا. حالانکہ آپ نے کچھ احادیث، کچھ ایک قرآن پاک سورہ الحزاب کی جو آپ نے آیت نمبر شاید 40 بھی پڑھی، لیکن تھوڑی دیر 3 منٹ کے اندر ہی آپ نے خود اپنا دعویٰ توڑ دیا یہ کہہ کر کے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. تو دعویٰ تو آپ نے خود توڑ دیا اپنا. اب آپ نے اس کے بعد ایک اور دعویٰ کیا کہ امتی نبی وہ بن کر آئیں گے. تو وہ قرآن پاک کی وہ آیت لگائیں نا یہاں پر جہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ وہ امتی نبی بن گئے. مولوی صاحب کوئی علمی گل کرو جو مولوی نو کرنی چاہیے ہے. تے باقی جیڑی گدڑ سنگھی پیر مہر علی صاحب نے جیڑی یہ کڈی سی وہ گدڑ سنگھی تسی بھی کڈ لو ایتھے تے پتہ لگ جاندا ہے. ادوں دی جیڑی تانوں گل پوچھ رہے ہیں وہ تسی دس نہیں رہے. کدی تسی نابے پڑھنا جاندے ہو، کدی پٹیالے، کدی لاہور تے کدی کراچی. تے گلاں بس تسی گدڑ پپکیاں میں انج کر دوں میں اونج کر دوں. اور جدو کر دو گے ادو ویکھی جائے گی. پہلے جو ایتھے آیا ہوئے وہ تے ثابت کرو جو تہاڈے کو پوچھا گیا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا کلمہ ثابت کریں اور اپنے نبی کی نبوت ثابت کریں قرآن سے حدیث سے. اور موضوع کیا ہو، موضوع تو بتا رہا ہوں آپ کو. جی محترم پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ تو کر لینا کہ نبی نے آنا ہے کہ نہیں آنا. کیا خیال ہے؟ جو پہلے آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے پہلے اس کو تو نپٹا لینا. آپ آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائی میں تے ایک ان پڑھ جا بندہ ہاں، تسی آپ سمجھاؤ ختم نبوت کیا چیز ہے. ختم نبوت ساڈی سمجھ دے مطابق تے اے وے کہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لا نبی یا بعدی سرکار فرماندے نے. اور قرآن پاک دی نص قطعی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. جی قرآن پاک تے یہ نص قطعی دے وچوں ثابت ہے. اگر کوئی تواڈے کول دلائل ہے نا تے دسو. قرآن تے نص قطعی دے بدے مقابل کوئی قرآن دی اور آیت کوئی دسو نا کہ جہاں ختم نبوت کوئی نبی آ سکتا ہوئے تے دسو. بھائی کیا دعویٰ توڑا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن سے یہی ثابت ہے اور کلمہ شریف سے یہی ثابت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں.
اور جب یہ کلمہ شریف بتا رہا ہے آپ ہیں رسول ہیں، جب رسول ہے تو ایک رسول کے بعد دوسرا رسول کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. وہ اور نبی تھے جو ایک رسول کے بعد رسول آتے تھے، جبکہ نبوت بھی ختم ہو چکی ہے. نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ سکہ روایات سے ثابت ہے. تو مولوی صاحب پھر یہ دعوت تو آپ نے خود ہی توڑ دی اپنے. یہ آپ سنے نا، یہ آپ ہی کی آواز ہے، یہ اس کو ایڈٹ کر دیا ہم نے. جی اسی ماننے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے تے اسی اس چیز نو ماننے ہیں. جناب علی تہاڈا عیسیٰ علیہ السلام نال کی حوالہ دین دا کی مقصد ہے؟ لگتا ہے بالکل ہی آپ علم سے دور ہیں، اور خدا جس سے دین لیتا ہے اس کا عقل چھین لیتا ہے. یہ صحیح فرمایا ہمارے بزرگوں سے. ارے بھائی بار بار رو رہا ہوں، کیا رو رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کریں گے، اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے. نبی ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. وہ نبی تھے اور نبی ہیں. اب جب آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کا حکم دیں گے. بلکہ وہ عیسائیوں کو ختم کریں گے، آپ جیسوں کو ختم کریں گے، اور حضور کی دین کی تبلیغ کریں گے. جہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ اب وہ امتی نبی بن کر آئیں گے یا خالی امتی بن کر آئیں گے، اس کو آپ واضح کر دیں. شکریہ. امتی نبی ہوں گے یا خالی امتی ہوں گے؟ نبی نہیں ہوں گے پھر ان سے نبوت لے لی گئی ہے واپس. میں کہنا تو اپنا مسلمان ہونا ثابت کر، تو پھر گل لے آ کے اتنے رکھ دینا. بھائی اسا اس گل چ کڈنا کی ہے؟ بھلے پہلے یہ سمجھانا مینوں. پہلے تو اپنے مرزا غلام احمد صاحب تو ثابت تک کرنا، انہوں دی نبوت ثابت کر. اپنا تے پہلے مسلمان ہو، اپنا تے کلمہ ثابت کر. میں اتنے سارے سوال کیتے نے، تو کسے پاسوں تے جواب دے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولوی صاحب کہ میرا کلمہ چشتی رسول اللہ نہیں ہے، نہ ہی میرا کلمہ بریلویوں کی طرح شبلی رسول اللہ ہے، نہ ہی میرا کلمہ بریلویوں کی طرح انگریز رسول اللہ ہے، لندن کعبۃ اللہ ہے، نہ ہی میں اللہ حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، نہ ہی میرا کوئی غوث پاک کے متعلق کوئی شرکی عقائد ہیں. میرا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے میرا کلمہ. آپ کا کون سا ہے؟ تو ذرا بول تو صحیح، تیرا اپنا کلمہ تو بتا بھائی. ٹھیک ہے تیرا کلمہ نہیں ہے، نہ چشتی رسول اللہ ہے، نہ بریلوی رسول اللہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اپنا تو بتا تو دے. ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، ادھر سے جناب مرزا قادیانی کو تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہا ہے تو نبی ہے. کیا یہ تو کیسے تم مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیسے تم مسلمان ہے تو؟ اب دیکھیں نا، آپ نے اتنے دعویٰ جات کیے ہیں، اب اس پر جب دلیل مانگتے ہیں تو آپ جو ہے وہ موضوع چینج کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ جب آپ غلط عقیدہ بناتے ہیں تو پھر آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے. اب آپ نے گھر پر یہ من گھڑت عقیدہ جو ختم نبوت کا بنایا ہوا ہے، اور آپ پاکستان میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وہاں پر تو آپ لوگوں کو بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو آپ کو اس کی دلیل دینا ہوگی نا. ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں جی کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری سانس میں کہتے جی ایک نبی نہیں آنا ہے، پھر آپ کہتے جی وہ امتی ہوگا، پھر کہتے جی امتی نبی ہوگا، پھر کہتے نہیں جی اب وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کے عقائد ہیں. آپ لوگوں کو چکر نہیں آتے یہ ساری چیزیں سوچ کر؟ یہ لوگوں کو چکر دیتے ہیں. بھائی میں نے بھی تو پوچھا ہے آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ اپنا دعویٰ کرو. آپ کا دعویٰ ہے مرزا غلام احمد صاحب جو ہے وہ نبی ہیں. آپ اس پر اس دعوے پہ کوئی دلیل تو دو. آپ تو مرو نا، کوئی بتاؤ نا بات. کیا صبح کا میرا دماغ کھا رکھا ہے، میں جواب دے کے پاگل ہو چکا ہوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہوں. آپ کے بزرگ چشتی رسول اللہ پڑھتے تھے، شبلی رسول اللہ پڑھتے تھے، انگریز رسول اللہ پڑھتے تھے، ہاں جی، اور اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ سارے مسلمان تھے.
میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تب بھی مسلمان نہیں ہوں. مولوی صاحب کمال کرتے ہیں آپ. وہ علم سے محروم لوگ یہ من گھڑت عقیدہ رہی ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, یہ حدیث مبارکہ ہے. میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ جو آپ کا یہ ختم نبوت کا من گھڑت عقیدہ ہے یہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. یہ آپ کا جعلی عقیدہ ہے, 2 نمبر عقیدہ ہے یہ آپ کا. اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر اپنے مرزا صاحب کا تو کلمہ بتا. مرے اپنا مرزا صاحب کا تو بتا دے کلمہ, اس کا کیا کلمہ ہے. تھوک اوپر تھوکنے سے اپنے منہ پر پڑتی ہے بھائی. آپ اگر یہ کرتے رہے تو آپ کے اپنے منہ خراب ہوگا. قرآن پاک کی وہ آیت لگائیں جس سے آپ نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا نا, تو قرآن پاک کی وہ آیت لگائیں, اس کا ترجمہ لگائیں. ابھی دیکھ لیتے, پورا گروپ ابھی دیکھ لے گا آپ کا دعویٰ. پہلے تو اپنے دعوے کی دلیل دے, بعد میں دوں گا میں. اتنا تو بڑا مفتی صاحب کا بیٹا میں, ہر بات میں دلیل دیتا چلوں. جی محترم, کیا دعویٰ کر دیا میں نے جس کی آپ دلیل مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ برائے مہربانی بتائیں. میں ایک پروگرام چھوڑ کے بیٹھا ہوں آپ کے لیے. اتنا میں نے یہ دین اسلام کے لیے قربانی دی ہوئی ہے کہ آپ کو سارا دن جواب میں دیتا رہوں. آپ کا دعویٰ یہ ہے مرزا غلام احمد جو ہے وہ نبی ہیں, آپ کے یہ دعوے ہیں, اور ثابت کرو. جی مولوی صاحب, آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. دیکھیں, ہم آپ کو یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ آپ نے گھر پہ بنایا یہ ختم نبوت کا, وہ ہمیں سمجھائیں. دیکھیں, آپ جب بات شروع ہوئی تھی تو آپ سے یہی درخواست کی گئی تھی کہ آپ ہمیں, کیونکہ ہمارا تو وہ عقیدہ ایسا ہے نہیں, آپ لوگوں کا ہی ہے. تو جب آپ کو موقع دیا گیا ہے تو اب آپ کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ موضوع پر رہیں اور ہمیں ختم نبوت کے متعلق آگاہی فراہم کریں. شکریہ. اچھا, آپ کا عقیدہ کیا نہیں ہے آپ دوبارہ بتائیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ اپنا ذرا بتا دیں. جی محترم, پہلے اپنا نبوت جو ہے اس کو بند تو ثابت کریں نا, آگے سے پھر ہم دیکھ لیں گے, پھر مرزا صاحب کو بھی دیکھ لیں گے. تو جب آپ نبوت ہی بند مانتے ہیں تو مرزا صاحب کے نبوت کو پرکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے جب ویکینسی خالی نہیں ہے؟ آپ پہلے نبوت جو ختم آپ سمجھتے ہیں وہ ہمیں ثابت کریں. آپ دعویٰ تو آپ کا ہے نبوت ختم. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کسی آنے والے نبی کو کیسے پرکھنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کے مطابق تو پوزیشن ہی خالی نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کا یہ جو من گھڑت عقیدہ ہے ختم نبوت کا, اس کو ثابت کریں. دیکھیں پورا گروپ جو ہے وہ منتظر ہے, لیکن آپ بتاتے نہیں. آپ کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی کلموں پہ جاتے ہیں, کبھی مسلمانوں پہ جاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. موضوع پر رہیں. بہت شکریہ. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ نبی ہیں معاذ اللہ؟ کیا ان کا کلمہ کیا ہے؟ ان کی کتاب کون سی ہے؟ اور وحی لے کے آنے والا فرشتہ کون سا ہے؟ اور کس زبان میں کتاب آئی؟ اور کون کون سی کتاب آئی کہ یہ کیا, یہ آپ بتا دیں ذرا. جو آپ کا یہ من گھڑت عقیدہ ہے نا ختم نبوت کا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ, آپ ثابت کر دیں. مرے میں 2-3 آیاتاں بھی پڑھیاں نے, حدیثاں بھی پڑھیاں نے, تیری کھوپڑی کوئی گل نہیں بڑھتی پئی. جی مولوی صاحب, اب آپ ایک اور ٹریک پر چڑھ گئے نا. آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک موضوع چھیڑتے ہیں, پھر اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے, پھر آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ جو آپ نے گھر پر بنایا ہے اس کو ثابت کریں. شکریہ. یہ آپ کا عقیدہ ہے قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے, آپ اس پر دلیل دیں دلیل. دیکھیں محترم, ایک آیت لگائیں یہاں پر, اس کا ترجمہ لگائیں, اعلیٰ حضرت کا لگا لیں بھلے, اس سے ہمیں سمجھائیں کہ آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے. بہت شکریہ. تو اپنا ثابت کر دے, میں اپنا ثابت کر دوں گا. تو نے کہا ہے میں اس چیز کو, اس عقیدے کو نہیں مانتا, اس پر دلائل دے نا پہلے. تو اپنے دے دے, میں اپنے دے. دعویٰ ہے آپ کا, میں مدعی ہوں مولوی صاحب, دلیل آپ کے ذمہ ہے, میں اس دلیل کو توڑ دوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ کا دعویٰ ہے, دلیل آپ نے دینی ہے. آپ ہیں مدعی, میں مدعی علیہ ہوں, میرے ذمہ دلیل نہیں ہے, میں آپ کی دلیل توڑ دوں گا انشاءاللہ تعالی.
میرا جواب دعویٰ ہے محترم کہ آپ کا جو یہ من گھڑت اور گھر میں بنایا ہوا عقیدہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. شکریہ. یہ ختم نبوت پر گروپ آپ نے بنایا یا میں نے بنایا ہے؟ جب یہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، دعویٰ تو آپ کا بنا، پہلے آپ نے دعویٰ کر کے پھر یہ گروپ بنایا ہے، پھر آپ اپنے دعوے پہ دلائل ثابت کریں نا، دیں نا. مائی کا باپ ہو تو کسی مائی کا لال ہو تو بتاؤ نا، یہ آپ کا دعویٰ دے. آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ دعویٰ ہے آپ کا. اس کی دلیل دیں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لگا کر، صرف ایک آیت لگائیں، اس سے آپ کا یہ جو گھر پر بنایا ہوا عقیدہ ہے اس کو ثابت کریں. شکریہ. وہ اس پر دلائل تو دے، ثابت نہیں ہے. تو کوئی معاذ اللہ کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی نبی ہے جو تو نے کہہ دیا وہ حدیث بن گئی ہے یا ضروری بن گئی؟ اس پر دلائل چاہیے. ہر بار میری وائس کو بھیج دیتا ہے، میں نہیں سن رہا، میں نے سنا ہے، میں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے. آپ بار بار وہی بھیج دیتے ہیں، آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں داخل ہوتی. مولوی صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے، میں نے تو آپ کے دعویٰ کو توڑنا ہے، آپ نے دلیل دینی ہے. آپ شاید سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرا جو ہے جواب دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا جو یہ گھر پر بنایا ہوا من گھڑت عقیدہ ہے یہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے، تو دلیل دیں اس کے اوپر، قرآن پاک کی وہ آیت لگائیں، ترجمہ لگائیں، ہمیں سمجھائیں. اپنی بات پر رہے جو تو نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس پر دلائل دے تو. ہاں میں نے چشتی رسول اللہ کی بات کہی ہے، یہ بار لے آ کے یہ بات کر دیتا ہے. تو گروپ اس دعوے پہ آپ نے بنایا یا میں نے بنایا ہے؟ نہیں، امتی بن کر آئیں گے کیا مطلب؟ امتی بن کر آئیں گے یا امتی نبی بن کر آئیں گے؟ امتی تو سارے ہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کو رسول مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں وہ سچے، ان کی امت میں داخل ہیں. وہ امتی نبی ہوں گے یا خالی امتی ہوں گے یہ آپ نہیں بتا رہے. اچھا بقول تیری جہالت کے اگر یہ میں نے من گڑت یہ ہم نے بنایا ہوا ہے تو آپ نے تو ثابت، آپ کے پاس تو دلائل ہے، آپ دے دیں. آپ کیوں نہیں دیتے دلائل؟ مولوی صاحب میں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ختم نبوت کا من گھڑت عقیدہ ہے نا، جو آپ نے گھر پہ بنایا ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، وہاں نہیں ملتا ہمیں یہ عقیدہ. آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے. تو اپنا عقیدہ وہ ثابت کریں، اسی لیے یہ گروپ بنایا گیا نا. دیکھیں اس کا نام بھی ہے یہ ختم نبوت لائیو گفتگو. تو یہاں پر زیادہ تر احمدی ہیں، اور ہم لوگ آپ جیسے جو بزرگ ہیں، جو پڑھے لکھے عالم ہیں، وہ ان کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سمجھائیں. تو آپ سمجھائیں ہمیں کیا ہے یہ ختم نبوت. گروپ کا نام ہے ختم نبوت لائیو گفتگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ختم نبوت کے متعلق بات چیت ہوتی ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے بزرگ یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان سے سیکھتے سکھاتے ہیں. اسی لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے کہ بزرگوں سے سیکھیں ہم لوگ. تو آپ ماشاءاللہ مولوی ہیں اور بریلوی مسلک سے ہیں، تو آپ نے آ کے بہت دعویٰ جات کیے. تو ابھی ہم صرف ایک دعویٰ پر ہی بات کر رہے ہیں، آپ آتے نہیں ہیں اس پہ. اگر آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس سچ ہے، حق ہے، تو آپ ثابت کریں قرآن کریم سے ختم نبوت والا عقیدہ اپنا، جو میرے خیال میں تو من گھڑت ہے اور آپ نے گھر پر بنایا ہے. اگر تو اس پوسٹ کے مطابق خاتم الانبیاء مانتا ہے تو پھر یہ لڑائی جھگڑا اور بحث کس چیز کی کر رہا ہے صبح کی؟ جی جو تو نے پوسٹ بھیجی ہے، پھر آپ کا یہ مرزا صاحب کہاں سے آ گئے؟ آپ اس پر دلائل دینا. دیکھو اپنے اعلیٰ حضرت کی گفتگو یہاں نہ کرو، آرام سے بات کر رہے ہیں. تم تو ایسے نا شروع ہو گئے جیسے آج بریلویوں میں بیٹھے ہوئے. وہ اسی طرح ہی خاتم الانبیاء ہیں جس طرح حضرت علی خاتم الاولیاء ہیں. امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے. اب وہ اپنی دلیل دیں، قرآن پاک میں سے وہ آیت لگائیں جو آپ کا دعویٰ ہے.
جزاک اللہ. وہ بھی مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوئی اپنا نقصان کر کے بیٹھے ہوئے، کہیں جانا تھا انہوں نے نہیں گئے ہماری وجہ سے. چلے فرقان بھائی آپ بات کریں ان سے. تو میرا خیال ابھی آپ نے جو دلیل مانگی ہے ابھی مولانا دیں گے دلیل. تو آپ اگر یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بہت دلیل ہے ان کے پاس ابھی. وہ بھی مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوئی اپنا نقصان کر کے بیٹھے ہوئے، کہیں جانا تھا انہوں نے نہیں گئے ہماری وجہ سے. 3 گھنٹے ہو گئے، ابھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ دیکھیں گے، تھوڑا ویٹ کر لیں، یہ بس ابھی دینے والے ہیں دلیل. اس پر کوئی حوالہ تو دو نا. جو حضرت علی خاتم الاولیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی ولی نہیں بن سکتا. اس پر کوئی دلائل تو دو. پہلی بات جو ہے کہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور مسلک اور مذہب نہیں رلتا، تو آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آپ نے مجھے اپنے گروپ میں کیوں ایڈ کیا ہے؟ یہ کس سے اجازت لے کے کیا ہے آپ نے تو میرا دماغ کھا کے رکھا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آتی نہیں. کوئی ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیسے آئے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے دشمن ہوں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہوتی کوئی بات، چاہے میں سارا دن سمجھاتا رہوں. آپ کی مہربانی آپ مجھے لفٹ کر دیں. آپ کو جب پتہ ہی نہیں لگتا کس چیز کا. آپ ہی کتابوں سے دکھا دیا جائے گا مولوی صاحب، لیکن ابھی فی الحال جو موضوع ہے نا وہ ہے ختم نبوت. آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی نیچے چلے جاتے ہیں. اس طرح نہ کریں. اس موضوع کو ختم کریں تو پھر اگلے موضوع پر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا جو گھر پر بنایا ہوا ختم نبوت کا من گھڑت عقیدہ ہے، اس کو ثابت کریں. دعویٰ آپ کا ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ نے کہا جی وہ آخری نبی ہیں، اب کو نبی نہیں آئے گا. اس کو قرآن پاک کی کسی آیت سے دکھائیں ہمیں، یہاں پر لگائیں، اس کا ترجمہ لگائیں، اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ لگا لیں اور اس سے اپنا یہ گھر پر بنایا ہوا من گھڑت عقیدہ ثابت کریں. شکریہ. اس کو کلیئر کرنا، بعد میں آگے بات. جاہل آپ جیسے جاہلوں سے پھر جاہل بننا پڑتا ہے. جی مولوی صاحب، آپ نے یہ بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ کا اور ہمارا مذہب نہیں ملتا، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور آپ کا جو ہے وہ پتہ نہیں، اللہ خیر کرے، کیا مذہب ہے. کیونکہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدے نہیں کرتے آپ لوگوں کی طرح. ہمارے غوث پاک جس طرح آپ لوگوں کے غوث پاک سے جو ہے وہ زمین اور آسمان قائم ہے، ہمارے نہیں ہے قائم. ہمارے یا اللہ ہیں، آپ کے پتہ نہیں کیا، یا وڈا پیر اور یا دستگیر اور یا غوث پاک تے پتہ نہیں کیا کیا پیر فقیر تعویذ تاگے تے پتہ نہیں 11ویں 13ویں 4ویں 15ویں کی کیے. تے اللہ تعالیٰ معاف کرے تے سیدھے رستے تے آؤ. کہڑے کام چ پی گئے ہو مولوی صاحب؟ وہ ختم نبوت دا اپنا دسو کیدا پورا گروپ سنن ڈیا ہے، کیوں ٹائم ویسٹ کر دیو؟ میرے کو بھی ہن کچھ 40 منٹ رہ گئے نے، میں بھی جاب تے جانا ہے، نائٹ شفٹ ہے میری. کیوں اپنا تے ساڈا ٹائم ویسٹ کر دے؟ ہن تانوں پلیٹ فارم دتا سمجھان دا، 250 ایتھے بندہ 200 سوا 200 احمدی اس گروپ چ. انہاں نوں کوئی حق سچ دی گل دسو تاکہ اسی بھی سوچیے کہ بھئی اسی کتے کھڑے ہیں. تسی وہی کام کر دیو، دودھ نہ دہی نہیں رہی یہیں. پھر تم آ گئے نا، اس کو کلیئر کر. یار تمہاری تمیز صرف 2 سیکنڈ کی ہوتی ہے. جی بٹ صاحب بالکل نہیں رلتا. ہم قبروں کو سجدے نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزارات پہ جا کے وہاں پر سجدے نہیں کرتے، تعویذ دھاگے نہیں کرتے. جو ننگے پیر وہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بچے نہیں مانگتے خاص دم سے، ایک دم سے. نام یہ 11ویں 12ویں 13ویں 4ویں پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں کرتے. یہ میلاد شریف اور یہ پتہ نہیں کنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں. تو بالکل ہمارا مذہب ان سے نہیں ملتا. ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ان کو ماننے والے ہیں. یہ پتہ نہیں پیروں فقیروں کو، غوث پاک کو، پتہ نہیں کس کو، اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ بھی ایسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا ان کو بنا دیا ہے. انبیاء سے بھی بڑھ کر ان کا مقام ہے ان کے نزدیک، یا غوث. اللہ تعالیٰ معاف کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ دلیل تو پچھلے 4 گھنٹے سے لینے گئے میرے بھائی، بہت ٹائم ہو گیا ہے. دلیل ہوتی تو لگا نہ دیتے.
آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کے پاس دلیل ہو وہ تو 1 منٹ لگائے گا لگانے میں، دلیل تھی نہیں، خود ہی اپنا دعویٰ کیا، خود ہی توڑ دیا تو 3 منٹ کے اندر۔ میرے بھائی میں تے ایک ان پڑھ جا بندہ ہاں، تے تسی آپ سمجھاؤ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ ختم نبوت ساڈی سمجھ دے مطابق تے اے وے کہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی یا بعدی سرکار فرماندے نے۔ اور قرآن پاک دی نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جی قرآن پاک تے یہ نص قطعی دے وچوں ثابت ہے۔ اگر کوئی تواڈے کول دلائل ہے نا تے دسو، قرآن تے نص قطعی دے مد مقابل کوئی قرآن دی اور آیت کوئی دسو نا کہ جہاں ختم نبوت کوئی نبی آ سکتا ہوئے تے دسو۔ جی اسی ماننے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آنا ہے، تے اسی اس چیز نو ماننے ہیں جناب علی۔ تہاڈا عیسیٰ علیہ السلام نال کی حوالہ دین دا کی مقصد ہے؟ اتنے تے مولوی صاحب تسی لگدے ہو سٹیج تے چڑھ کے 90,000 بندیاں سامنے ختم نبوت تے لیکچر دین دے ہو، تے اتنے 200-250 بندہ انہیں سامنے تسی دس دے نہیں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ یا خالی شوقیائی محلے چ مشہوری کرانے واسطے تصویر کھچوائی ہے منبر رسول تے چڑھ کے۔ جی بٹ صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ فرقان بھائی میں نے ایک کتاب ہے، کسی بڑے ان کو زیادہ لوگ مانتے ہیں، عرفان شریعت ہے، ان میں ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا اس شخص نے جس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو کیا یہ مولانا بتانا پسند کریں گے کہ وہ کتاب کس کی تھی، کس نے لکھی تھی؟ کہیں گے نا میں بتا دوں گا کہ کس کو کہا تھا کہ ذلی طور پر وہ نبوت پر فائز ہیں، تو کن کے بارے میں کہا تھا، تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو مولوی جی حوصلہ کریں، آئے ذرا، ویسے کیلے تو آپ بڑے کے بولتے ہیں، کوئی تو کچھ تو حوالہ دے نا، یہ آپ کی دعویٰ تھا، دلیل دے اس پہ۔ جی بٹ صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، میرے خیال ان کی 2-3 ایڈیشنز میں نے لیا ہوا ہے وہ حوالہ۔ پر مولوی صاحب ختم نبوت پر تو آ نہیں رہے، پتہ نہیں ابھی کدھر چلے گئے، بتاتے بھی نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں اس طرح۔ ہمیں اور بھی کام کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس ایسا جھوٹا عقیدہ ہے تو پھر کیوں اس طرح بڑی لمبی چھوڑ دیں یہاں پر آپ لوگ آ کے؟ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ یا تحریک لبیک پاکستان کا کوئی سٹیج تھوڑی ہے یہاں پر آپ لمبی چھوڑیں گے تو ہم دونوں ہاتھ فضا میں بند کر کے جھومیں گے۔ یہاں پر تو جو آپ دعویٰ کریں گے اس کی دلیل دینی ہوگی، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ قرآن پاک سے۔ چلے جب تک مولوی صاحب نہیں آتے نا، ان کی آواز میں نے سنا ہے، بڑی کافی مزاحیہ آواز ہے ان کی، میں اوپر جا کے ان کی ریکارڈنگ سنتا ہوں، کم از کم مجھے کچھ تھوڑی سی ہنسی تو ہے نا، ان کی آواز سن کے مجھے ہنسی کافی آئی تھی، عجیب سی نا، وہ کیا کہتے ہیں، ریمکس کسی آواز ہے ان کی۔ اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر اپنے مرزا صاحب کا تو کلمہ بتا مرے، اپنا مرزا صاحب کا تو بتا دے کلمہ، اس کا کیا کلمہ ہے؟ وہ جذباتی پن میں اوپر جا کے سنیں نا تو بہت سی ایسی باتیں کر گئے کہ جو ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر پہ کتنے تھے تو ان کو اتنے ہی کلمے سب کو دیے گئے، سب کو اتنی کتابیں دی گئیں، پتہ نہیں کہاں سے ثابت کریں گے اتنے کلمے، کہاں لکھے ہوئے، ہم نے تو پڑھے نہیں کبھی، پتہ نہیں کیسے لسٹ لگائیں گے، میموریاں کام کرنی چھوڑ دیں گے۔ اپنا تو کلمہ پر آپ بتا مرے یار، اس کی اردو چیک کرو بس۔ جی منہ میں رکھ کر جو پان بولتا ہے کتنی سریلی۔ بٹ صاحب میں کہتا ہوں زیادہ بول نہیں بولتا، یہ جس طرح بدتمیزی بد کلامی کرتے ہیں یہ
لوگ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ان کو یا اپنے آپ کو انسان بھی ثابت نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت کا تو سگ ہونے کا دعویٰ ہے، اور ایک جگہ نہیں ہے غلطی سے کہ جی غلطی سے یا کہیں پرنٹ غلط ہو گیا یا پریس میں غلط چھپ گیا. ان کے جتنے بھی اکابرین ہیں، چاہے وہ خادم حسین رضوی ہو، چاہے وہ الیاس اتاری قادری ہو، سنی تحریک والے وہ جو ہیں وہاں پر تک، اور چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں، سبھی کا سگ ہونے کا دعویٰ ہے جی. ان کے بچوں کا، پوری نسل، پوری ان کی پائپ لائن، جو بھی ان کا یہ ہے سارا سسٹم، سبھی سگ ہے. تو یہ ہم کو کہتے ہیں مسلمان ہونا ثابت کریں. میں کہتا ہوں جی آپ اپنے آپ کو پہلے انسان ہونا ثابت کریں، مسلمان تو پر بندہ بعد میں بنے گا. جی بیڑا گرک مولوی صاحب چلے گئے، اور کر لو تسی تبلیغ. مولوی صاحب ناراض ہو کے نکل لیے پتلی گلی سے. نہیں انہاں دا اے جڑے نا موٹے ماغذ سے نے آندے نے اپنے نمبر ٹنگڑ، انہوں پتہ لگ گیا سی ہوں میری کھچائی ہونی ہے تو نس گئے. دوسرا میں بریلویاں دا ہمیشہ دیکھا ہے، جس لئے بریلوی نہ کہ چپ کیتے رہو گے، بریلوی جڑنا غرالدہ بہت ہے، تو جس لئے بریلوی نو پھڑ لو نا تو بریلوی کن چ پایا نہیں رڑکدا. اے بریلویاں دی عادت ہے. مبشر شاہ نو ویکھ لو، جلے قابو آیا تھا نا بات تو سنے، اگلے کی بھی بات سن لیتے ہیں، ایتھوں آ جاتے ہیں. سب گروپ ممبران نے دیکھا کہ مولوی صاحب شروع میں آئے تو کتنا جذباتی تھے، اور بارہا ان سے پوچھنے کے باوجود جو ہے انہوں نے نہ اپنا عقیدہ ثابت کیا، جو بتایا وہ بھی الٹا سیدھا پتہ نہیں کیا چیز کہاں سے بیان کی، کیا کیا دعویٰ جات کیے. جب ان سے دلیل مانگی گئی تو بس کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، کبھی 2 گھنٹے کا گیپ، کبھی چلے جاتے تھے. جب بارہا ان سے پوچھا گیا تو خیر وہ ختم نبوت کا دفاع تو نہیں کر سکے، تو کبھی اس ٹہنی پر بیٹھ کبھی اس ٹہنی پر بیٹھ، اور بالآخر گروپ خود ہی چھوڑ کر چلے گئے. جب ان سے دلیل مانگی گئی تو یہی حالت ہوتی ہے. یہ ختم نبوت احمدی بھائیوں، یہ ساری کہانی، یہ کاروبار ان کا دھندا بنایا ہوا انہوں نے یوٹیوب چینلز کھول کے. جب ان سے بات کرو تو یہی کہانی ہے ساری، بس کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، جھوٹے عقیدے، جھوٹے دعوے، من گھڑت عقیدے، من گھڑت دعوے، گھر پہ بنایا ہوا ختم نبوت کا عقیدہ. جی بٹ صاحب وہ تو باقاعدہ شعروں میں کہتے ہیں کہ جی ہماری نسبت ہے ان کے در کے کتے سے، جو ہے نا کتے کے بھی کتے سے نسبت ہے. اتنا درجہ اپنا گرا دیا ان لوگوں نے، اللہ معاف کرے. اور خیر ان کی بہت سی کتابوں سے میرے پاس وہ شعر ہیں، میں انشاءاللہ تعالی ٹائم ملے گا تو آپ کو پورے حوالہ جات کے ساتھ وہ شعر و شریف بھیج دوں گا. اور پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ان کی ویڈیوز پہ بھی وہ جو ان کے اویس قادری اور اچھے پڑھنے والے ہیں جو پڑھتے ہیں تو وہاں سے بھی لے لیے ہیں، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ جی ہم نے گھر پہ بنا لیے ہیں. کتابی صورت میں بھی ہیں، ویڈیو کی صورت میں بھی ہیں، وہی جو کتا بننے والی کہانی ہے ان کی. تو انشاءاللہ تعالی یہ نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے اس کو. وہ آیت پڑھی سورہ الحزاب والی، وہ پڑھی تھی، لیکن وہ اپنا دعویٰ انہوں نے 3 منٹ میں خود ہی توڑ دیا. پہلے تو انہوں نے بڑے جذباتی پر میں کہا کہ جی اب کوئی نبی نے نہیں آنا. جی بالکل، میں نے ان سے کہا جی آپ اس کو مشروط مانتے ہیں غیر مشروط مانتے ہیں، کوئی شرط تو نہیں ہے اس میں، کوئی پرانا کوئی نیا. انہوں نے کہا جی کوئی نہیں جی، گل مک گئی ہے. 3 منٹ کے بعد جب ہم نے انہیں پڑھی، شاید کسی اور بھائی نے ان کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب سے نکالتے ہیں، تو انہوں نے چینج کر دیا. کہ نہیں حضرت عیسیٰ السلام نے آنا ہے جی، تو پھر انہوں نے تبدیل کر دیا. میں ایک کتاب کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، اس میں بھی شعر و شاعری ہے. اکتاب اس کا نام ہے. ہفت میں لکھ دیتا ہوں، اگر آپ کو ملے تو وہ اس میں بھی آپ کو بڑا مواد ملے گا. میرے پاس ہیں کتابیں ان کی شعر و شاعری کی. تو نغمال روح میرا خیال ہے وہ ہے، اگر کہیں گے تو میں بھیج دوں گا، جس میں جامع کو سرپلا احمد رضا، تو قیامت کی تپش میں اپنے دامن میں چھپا احمد رضا. اس قسم کے کافی شعر ہے. سرکار و دیوان محمدی ڈاؤن لوڈ کر وہ دے اندر دیکھو ذرا، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. پیر دی تصویر بھی لائی ہوئی انہوں نے، ٹائٹل پیج دے ہوتے تھے. اللہ معاف کرے اور بندہ کی کوے تھے، خواتین بھی نہیں، لیکن بہرحال
ملتی ہے جی اللہ سے تصویر میرے پیر کی، تصویر جڑی ہے پیر صاحب دی بھی شکل دیکھن والی ہے، بریلویاں دے اللہ میاں بھی لب گئے سانو۔ سرکار وہ دیوانے محمدی ڈاؤن لوڈ کرو، وہ دے اندر دیکھو ذرا، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، پیر دی تصویر بھی لائی ہوئی انہوں نے ٹائٹل پیج دے ہوتے، تو اللہ معاف کرے ہن بندہ کی کہے تھے، خواتین بھی نہیں، لیکن بہرحال ملتی ہے جی اللہ سے تصویر میرے پیر کی، تصویر جڑی ہے پیر صاحب دی بھی شکل دیکھن والی ہے۔ نہیں جی وہ حوالے لینے گئے، انہوں نے کہا جی پیو دا پتر ہے ایتھے رک، میں حوالے لے کے آنا، تو قیامت تک دا ٹائم ہے جی۔ نہیں جی وہ حوالے